بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ویسے تو یہ نظام اب پوری طرح ننگا ہو کے پاکستان کی عوام اور دنیا کے سامنے کھڑا ہے۔ 200 کے قریب عمران خان اور تحریک انصاف کے لوگوں پر جس طرح بوگس قسم کے مقدمات بنائے گئے، وہ ساری چیزیں تو چل رہی ہیں، لیکن اب 190 ملین پاؤنڈ جس کی پہلے تاریخ مقرر کی گئی اور مقررہ تاریخ پر جج صاحب نے فیصلہ نہیں سنایا۔ 6 جنوری کے لیے اس کو اب فکس کیا گیا تھا کہ فیصلہ سنایا جائے گا، لیکن اب 6 جنوری کو بھی یہ فیصلہ نہیں سنایا جائے گا۔ جج کی جگہ پر یہ فیصلہ کون لکھ رہا ہے؟ راوی نے بہت بڑا بلنڈر کر دیا ہے۔ تفصیل میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے مابین جو اس وقت لڑائی جاری ہے، یہ لڑائی بہت مہنگی پڑ گئی ہے پاکستان کو، اربوں یعنی خربوں روپے کے اندر تو یہ پڑی ہے، لیکن اب جو مزید آج خطرناک صورتحال اختیار ہوئی ہے، اس کے اندر مزید کچھ شکوک و شبہات بڑھ گئے ہیں، اور اس کا منطقی نتیجہ جو ہے وہ کیا نکلنے جا رہا ہے، اس میں ہم بات کریں گے۔ پاکستان کے اندر ایکس یعنی ٹویٹر، وہ طویل عرصے سے آپ کو علم ہے بند ہے، ڈرتے ہیں لوگوں سے، ان کی رائے سے، کہیں پہ کومنٹ سیکشن بند کرتے ہیں، کہیں پر ویسے ہی سوشل میڈیا کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں۔ اور اب ایلن جو ماسک ہیں، آپ کو علم ہے یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے قریبی ساتھیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، انہوں نے ایک ایسا سرپرائز دیا جس کے بعد آج جو ہے وہ یہ ایکس ایک دفعہ بحال کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے، امید ہے ویڈیو آپ سماعت کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر بہت ساری پابندیاں ہیں، یعنی آپ عمران خان کا جو نام ہے وہ آپ جو الیکٹرانک میڈیا ہے وہاں پہ چلا نہیں سکتے، آپ کو بانی چیئرمین کہنا چاہیے، حالانکہ جو مسلم لیگ نون کا بانی صدر ہے وہ لاپتہ ہے۔ عمران خان تو آج بھی اڈیالہ جیل کے اندر گرج رہا ہے، برس رہا ہے، عوام اس کے ساتھ ہے، اور لیکن اس کی آواز کو دبایا نہیں جا سکا۔ یہ پابندیاں الٹی پڑی ہیں، عوام نے اتنا زیادہ جو ہے وہ عمران خان کا ساتھ دیا ہے۔ لیکن اب ہوا یہ ہے کہ اس وقت جو ہے وہ ایک تو جو آپ کو علم ہے ایلون جو ماسک ہیں، انہوں نے سٹار لنک، جو آپ کو پتہ ہے سٹار لنک ان کا ایک ایسا جو ہے وہ نیٹ ورک ہے جس کے ذریعے مختلف ملکوں کے اندر جہاں ٹیلی فون کا نیٹ ورکنگ کمزور ہے، انٹرنیٹ کنیکشن کمزور ہے، تو وہاں پہ زبردست طریقے سے سپیڈ والا انٹرنیٹ آپ کو میسر ہو سکتا ہے۔ اب یہ مختلف دنیا کے ملکوں کے اندر انہوں نے یہ تجربات کیے، کامیاب ہوئے۔ اب پاکستان کے اندر بھی انہوں نے حکومت پاکستان کو یہ درخواست دی ہے کہ بھائی یہ درخواست ہے ذرا منظور کریں، تاکہ یہ آپ کی روز روز جو پابندیاں ہیں اور ٹویٹ آپ جو ہے وہ سلو کر رہے ہیں نیٹ ورک کو، تو یہ کھاتا تو ختم ہو۔ پاکستان کو آپ کو علم ہے کئی 100 ارب روپے صرف انٹرنیٹ جو ہے 1.65 جو ہے وہ ارب ڈالر، اب اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی 350 ارب روپے کے قریب اس کے اندر جو ہے وہ نقصان بتایا گیا ہے، جو انٹرنیٹ اس کنیکٹیوٹی کو متاثر کیا گیا۔ تو انہوں نے کہا ہے جو اب ان کو کہا گیا ٹویٹر پر سنم جمالی نے کہ with Starlink Pakistan could leap into the future within every citizen has the chance to contact، یعنی آگے وہ لکھتے ہیں تو اس پر جو ہے وہ ایلون جو ماسک ہیں انہوں نے کہا we are waiting for approval from the government of Pakistan، ہم گورنمنٹ آف پاکستان کو درخواست دے چکے ہیں، تو وہ اپروو کرتے ہیں تو یہ آپ کا شکوہ دور ہو جائے گا، یہ نیٹ روز روز حکومت بند نہیں کر سکے گی۔ اب اس پر جو ہے وہ اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ ایکس کو کھول دیا گیا ہے، تو اس وقت اگرچہ سیاست.pk اور جہاں پہ پابندیاں ہیں کچھ ویب سائٹس پر وہ پابندی ہے، لیکن باقی جو اس وقت تک جو ایکس ہے وہ چل رہا ہے۔ اچھا، دوسری طرف جو ہے وہ ایک اور معاملہ بڑا عام ہے جس پر بات نہیں ہو رہی، اور وہ اس وقت یہ ہے کہ آج آپ نے دیکھا کہ جس طرح سعودی عرب پر الزام لگایا گیا، اب سعودی عرب جیسا ملک کبھی بھی پاکستان کی عوام کے خلاف جو ہے اس طرح کے اقدامات نہیں کر سکتا، کم از کم اوپنلی۔ جس طرح منیب فاروق نے بیان کیا، تو طاہر اشرفی آپ کو علم ہے ان کے سو کالڈ نمائندے یہاں پہ بنے ہوتے ہیں، عربی ٹویٹس بھی کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ سعودی عرب پاکستان کا دوست ہے، پاکستان کی داخلی سیاست سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، سعودی عرب کی قیادت پاکستان کی عوام اور وطن کو محبوب رکھتی ہے،
ہمیں اپنے داخلی معاملات میں اس کو ملوث کرنے کی افواہ سازی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ بات جو ہے نا وہ آج انہوں نے بڑے واضح انداز کے اندر کی ہے۔ لیکن جو مذاکرات ہیں حکومت اور تحریک انصاف کے مابین، جو مذاکرات ہیں، اس سے کوئی بغیر نتیجہ برآمد ہوتا دکھائی نہیں دے رہا، اور اسٹیبلشمنٹ بھی اس وقت تک کسی بھی ایسے نقطے سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب جن لوگوں کو 9 مئی کی سزاؤں کے اندر چھوڑا گیا ہے، اور چھوڑ کے تو پھر انہوں نے جو نعرے بازی کی ہے، اس نے اور زیادہ پریشانی کی ہے۔ اس نے اور زیادہ، جب لوگوں نے کہا ہے کہ بھائی ہم جان دیں گے، خان نہیں دیں گے، ہمیں خوشی نہیں ہے اپنے رہائی کی، لیکن عمران خان کو رہا ہونا چاہیے۔ اب دیکھیے اتنا عرصہ اگر اندر رکھا گیا ہے، آپ معافی نامے بھی لکھ رہے ہیں، اور مائنڈ لوگوں کا چینج نہیں کیا جا سکا، لوگ پھر بھی باہر نکلے۔ اب بہت سارے جو ٹاؤٹ ہیں، لونڈے لپاڑے ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ دیکھو ان کا جو ہے وہ یعنی پہلے تو بات یہ ہے کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت جو معلومات لیک کی ہیں وہ کس نے کی ہیں، وہ معافی نامے، وہ بھی اسی طرح اس کو اس کے زد میں آنا چاہیے، لیکن مرضی کے ٹوٹے لیک کرنا یہ عادت ہے، اور جو مخالفت میں چیز ہو وہ قبول نہیں کرنا، اس پہ غداری کے فتوے لگانے ہیں۔ اب سب کو پتا ہے بھائی جس کسٹڈی میں وہ تھے، وہاں پہ جس طرح انسانی حقوق کی وائیولیشنز کی بات ہوتی ہے، یا وہ اس وقت وہاں ان کو جو کہنا تھا بیچاروں نے کرنا تھا۔ اصل بات تو یہ ہے کہ یہ لوگ نکلے ہیں اور انہوں نے کیا کہا ہے، اور جو داستانیں انہوں نے بتائی ہیں وہ بھی بڑی افسوسناک ہیں۔ تو اب اس پہ بھی غصہ ہے، اور پھر آپ دیکھیے کہ اس وقت جو ہے وہ یہاں پہ عمران خان بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ملاقات آج کروائی نہیں گئی تحریک انصاف کی جو نمائندے ہیں ان کی عمران خان کے ساتھ۔ تو یہ جو آنکھ مچولی ہے، کبھی مذاکرات آپ کو کامیاب ہوتے نظر آئیں گے، کبھی ناکام ہوتے آئیں گے، کبھی اسٹیبلشمنٹ کہے گی ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، اور موجودہ دراصل جب تک جو عام شخصیات جنہوں نے ایکسٹینشن لی ہے یا کوئی اس طرح کا لازمی طور پہ دیکھا جائے گا، اور یہ بھی عام چیز ہے کہ عمران خان آئیں گے تو کہیں کسی کو عہدے سے ہٹا نہ دیں پہلے کی طرح، تو خطرات اور خدشات بھی ہیں، لیکن اس کا نقصان ملک ہو رہا ہے۔ آج آپ دیکھیے قرم ایجنسی کے اندر دوبارہ حملہ ہوا، پھر تربت کے اندر جو گاڑی ہے اس پہ اٹیک کیا گیا، 6 ہمارے جو جوان ہیں وہ شہید ہوئے ہیں اس کے اندر، اور پھر آج لکی مروت کے اندر بھی ایک واقعہ رپورٹ ہوا ہے جہاں پہ 2 فوجی جو ہے ان کو دہشت گردوں نے جو ہے وہ پکڑا، اور ایک جو ہے وہ بھاگنے میں ناکام ہوئے، اور وہ باقاعدہ گاڑی روک کے ٹارگٹ کر کے اغوا کیا گیا ہے۔ تو یہ اس وقت اتنے افسوسناک واقعات ہیں، اور میں حیران ہوں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پر، ان کی پالیسیز پر۔ بھائی آپ بڑا سادہ سا معاملہ ہے، آپ کہیں جی ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، غلطیاں ہم سے ہوئی ہیں، پہلے کی ہیں، بس ہم وہ کہتے ہیں نا فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے، غلطیاں ہو گئی ہیں اگلی معافی، ہم اب اس معاملے کے اندر ہم اپنا جو سیکورٹی کی ذمہ داریاں ہیں وہ ادا کریں گے، باقی معاملات سے ہمارا لینا دینا نہیں ہے، سیاستدان جانے ان کا کام جانے۔ تو یہ ملک کے مسائل حل ہو سکتے ہیں، یہ ساری مذاکرات کامیاب ہو سکتے ہیں، لیکن اگر اسٹیبلشمنٹ کا یہ مائنڈ ہو کہ بھئی ہم نے اسی طریقے سے رول کرنا ہے، کوئی مخالفت میں بات کرتا ہے اس کو اٹھا لینا ہے، کوئی اگر دلیل کی بات کرتا ہے تو دلیل سے رد کرنے کے بجائے ہم نے جو ٹاؤٹ ہیں ان کے ذریعے بیانیے بنانے ہیں، تو پھر یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، اور اب صورتحال معاشی تباہی، سیاسی تباہی، اور اب سیکورٹی کی اتنے زیادہ ایشوز ہو گئے ہیں خدا نخواستہ، اب تو ایک بہت بڑے لیول پہ ایسے لگ رہا ہے اتنے واقعات جو آج رپورٹ ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ دہشت گردی خدا نخواستہ بڑی پاکستان کو اب لپیٹ میں لینے جا رہی ہے، اور یہ بڑا ابھی کریکر حملہ ہوا ہے اسلام آباد کے اندر، کل کی بات ہے، لیکن وہ ہمارے پولیس والے سوئے رہے ہیں، اور بعد میں دن کو پتہ لگا، انہوں نے سمجھا کوئی ٹائر برسٹ ہوا ہے، لیکن پھر پتہ چلا بھائی یہ تو ہمیں وارننگ دی گئی ہے، یا جو اگر وہ وہاں یہاں اسلام آباد کے اندر کوئی پہنچ جائے تو اب کیا کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ جنگ جو ہے یہ ابھی ختم ہوتی بظاہر دکھائی نہیں دیتی، چونکہ پیچھے ہٹنے کے لیے نہ عمران خان تیار ہے، نہ اسٹیبلشمنٹ تیار ہے، حکومت ویسی کٹ پتلی ہے، ان کو تو جب کہا جائے گا سٹ ڈاؤن تو یہ نیچے بیٹھ جائیں گے، جب کہا جائے گا سٹینڈ اپ تو یہ اوپر اٹھ جائیں گے۔ اب جو ایک بڑی عام معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت 190 ملین پاؤنڈ کیس ہے۔ اب دیکھیے
عدلیہ بے توقیر ہوئی ہے۔ قاضی فائد عیسیٰ جیسا مکروہ اور گھٹیا کردار نے پاکستان کے اندر عدلیہ کو تباہ کیا، اور اب اس کے اندر آخری تابوت جو ہے وہ جسٹس یحییٰ آفریدی نے ٹھونکی ہے، جس نے حکومت اور اس کے عزائم کے سامنے سرنڈر کیا ہے۔ اب اس کے بعد آئینی بینچ کا جو ہے وہ ججز وہ بن گئے ہیں، وہ وہی ججز ہیں جو انسانی حقوق کی پامالیوں پر حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے باقاعدہ ساتھی ہیں، ان کو سمجھا جاتا ہے، چونکہ ان سے آئین اور قانون کے مطابق کوئی ایسی چیز کی توقع نہیں ہے کہ جو آپ سمجھیں کہ کوئی اینٹی اسٹیبلشمنٹ وہ فیصلہ دیں گے، یا جہاں پہ سمجھا جائے گا کہ بھائی یہ عام لوگوں کے حقوق متاثر ہو رہے ہیں، باقی باتیں شاتیں وہ کریں گے، ان کا سب کو پتا ہے۔ اب نیچے جو ججز ہیں ان کو بھی پتا ہے بھائی اوپر بیٹھے ہوئے جو ہیں وہ اس نوعیت کے ہیں، تو اب کچھ نہیں بننا۔ اب آپ دیکھیے کہ اتنا بے توقیری پاکستان کی عدلیہ کی تاریخ کے اندر نہیں ہوئی۔ اب یہاں پہ یہ جج صاحب ہیں اور انہوں نے فیصلہ سنانا ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ یہ فیصلہ اب پہلے ہی سنایا جا رہا ہے، اور فیصلہ 190 ملین پاؤنڈ سے متعلق ہے، آپ کو علم ہے، لیکن پہلے اس کو جو ہے وہ ڈیٹ رکھی گئی، پھر کہا گیا نہیں آج نہیں، جج صاحب اویلیبل نہیں ہے، تو اب 6 جنوری کو یہ فیصلہ سنایا جائے گا۔ 6 جنوری آنے سے پہلے جو ہے وہ اب کہا جا رہا ہے جی اب بھی نہیں سنایا جائے گا، بلکہ یہ فیصلہ 8-10 دن تاخیر کا شکار ہو سکتا ہے۔ اور یہ خبر کون دے رہا ہے؟ راوی یعنی حسن ایوب یہ خبر دے رہے ہیں کہ یہ بھائی لیٹ ہو سکتا ہے یہ فیصلہ، چونکہ ابھی کچھ معاملات ہو سکتے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیے کہ ایک جج جو ہے فیصلہ دینا ہے جج نے، لیکن اس نے تاریخ 6 دی ہوئی ہے، لیکن اگر وہ 6 تاریخ کو فیصلہ نہیں دیتے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جج نے فیصلہ پھر لکھنا بھی نہیں ہے، یہ فیصلہ جج پھر نہیں لکھ رہا۔ جب جج کی دی ہوئی تاریخ کے مطابق وہ اویلیبل نہیں ہے، چھٹی ہے، پھر ایسے ہے بہانہ ہے یا کوئی چیز ہے، یا پہلے ہی بتایا جا رہا ہے کہ 8-10 دن جو ہے وہ راوی بتا رہا ہے کہ وہ تاخیر کا شکار ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ لکھا لکھایا جو فیصلہ کہا جاتا ہے نا ججز کو دیا جاتا ہے بعض اوقات، تو یہ کوئی لکھا لکھایا فیصلہ جو ہے وہ شاید آنے جا رہا ہے، کیونکہ مذاکرات کے اوپر جو ہے وہ لٹکایا ہوا ہے، اور اس کے اندر بظاہر ایسے لگتا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو موجودہ انڈیپینڈنٹ قانون پسند اور آئین پسند ججز ہیں وہ اس وقت میجارٹی کے اندر ہیں، تو ان کی بجائے کوئی 5-6 ججز جو 4 ججز اور لگانے ہیں وہ لگا لیں تاکہ آگے بھی عمران خان پر جو تھریٹ ہے وہ بنایا جائے۔ تو یہ اتنی بے توقیری، اتنی بے عزتی، یعنی عدلیہ کو اس لیول پہ لا کے تھڑے پہ کھڑا کر دیا ہے کہ کوئی جو ہے وہ فیصلہ لکھ کر دے خدا نہ خواستہ، اور تاریخ بھی کوئی اور دے اور اس پہ فیصلہ سنانا ہے۔ تو یہ اس وقت جو ہے یہ آپ سمجھیں کہ اس سے تاثر یہ بنتا ہے بھائی کہ پہلے فیصلہ کہیں اور ہوتا ہے، جج صاحب کو اس کے بعد آگاہ کیا جاتا ہے، تو پھر یہ بات بھی ماننی پڑے گی کہ فیصلہ کہیں اور سے لکھا جاتا ہے اور بعد میں جج صاحب سے سائن لے لیے جاتے ہیں۔ پھر یہ جو بیانیہ ہے اس کے اندر بھی جو ہے وہ پھر یہ وزنی دکھائی دیتا ہے، اور جب کسی ملک کے اندر انصاف کے معاملات یہاں تک پہنچ جائیں تو پھر آپ کیا توقع کر سکتے ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے؟ اندھیر نگری چوپٹ راج ہے۔ دیکھتے ہیں 6 جنوری کو اب منڈے کے دن کیا ہوتا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔